الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن سفيان الثقفي قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم في كتاب الإيمان في باب جامع اوصاف الاسلام. صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث نمبر 38 ہے. بہت مختصر حدیث ہے، انتہائی زیادہ مختصر. 2 سے 3 لفظوں پر یہ حدیث مشتمل ہے، لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تمام اوصاف کو جمع کر دیا ہے. اسی لیے اس حدیث کے اوپر جو مضمون باندھا گیا صحیح مسلم کے اندر، اس کا نام رکھا گیا باب جامع اوصاف الاسلام. اس چیپٹر کا بیان جس میں اسلام کی تمام صفتوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے. ایک صحابی ہیں سفیان الثقفی، وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایہ غیرک. آپ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی مختصر ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور مزید جانکاری لینے کی ضرورت نہ پڑے، مزید وضاحت شرح کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جوامع الکلم بنایا تھا، مختصر لفظوں میں بڑی بات کہنے کا ہنر عطا کیا تھا. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ رب العالمین پر اور پھر اسی پہ جم جاؤ. بس حدیث ختم ہو گئی. اللہ پر ایمان لایا اور اسی پہ استقامت اختیار کر لو. ان 2 باتوں کے اندر پورا اسلام ہے. سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا ہے. اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لائے گا انسان تو اللہ نے جن جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا اس پر بھی اس کو لانا ہوگا. اللہ کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، آخری پیغمبر پر، ساری چیزوں پہ ایمان لانا ہوگا جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہوگا کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہو، ورنہ پھر ایمان کا صحیح مطلب نہیں ہوا. ایمان زبان سے، دل سے اور حرکات سے، اعمال سے، 3 چیزوں سے ہوتا ہے. تینوں سے مل کے پھر ایمان بنتا ہے. اگر کوئی شخص، غور سے سننے کی بات ہے، اگر کوئی شخص دل سے اسلام کی عزت کرتا ہے، توقیر کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، حتیٰ کہ مانتا بھی ہے، یہاں تک کہ عمل بھی کرتا ہے، لیکن منہ سے اس نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، تو کیا ایسے شخص کو ہم مسلمان کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. کیونکہ سب سے پہلی اور ضروری چیز ہے ایمان کے لیے منہ سے بولو. اگر اللہ تعالیٰ نے گونگا نہیں بنایا، زبان میں کوئی مصیبت آفت نہیں ہے، تو منہ سے بولنا ضروری ہے شہادتین کا. جو ہم لوگ کلمہ یاد کیے نا، اول کلمہ شہادتین، شہادت کا پہلا مرتبہ ہی ہے کہ زبان سے اس کو ادا کیا جائے. وہ آدمی اس سے مستثنا ہے جو گونگا ہے یا زبان میں اس کو کوئی آفت ہے، تو اس کو اشارے سے وہ بتانا پڑے گا، ورنہ بولنا ہر ایک کو ضروری ہے. شیخ عبد الکریم الخزیر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک آدمی سے ایک افریقی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ افریقہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. اس کے ساتھ میں اس کا ایک دوست بھی تعلیم حاصل کر رہا تھا. اسے اسلام سے بڑی محبت تھی، وہ نان مسلم تھا، اسلام سے بہت محبت تھی، بڑی عزت کرتا تھا اسلام کی تعلیمات کا، یہاں تک کہ اس کے دل میں ایمان، اسلام بس چکا تھا. وہ اسلام قبول کرنا چاہتا تھا. دوست نے اسے مشورہ دیا کہ کیوں نہ تم اسلام قبول کر لو. وہ راضی ہو گیا. اب یہ ہوا کہ کسی عالم دین کے پاس چلیں اور کلمہ ہم پڑھ کے اسلام قبول کر لیں. دن وقت متعین ہوا، دونوں فلاں عالم کے پاس پہنچے. اتفاق سے ظہر کا وقت تھا اور اذان ہونے میں 10-15 منٹ کا وقت تھا باقی. دونوں لوگ پہنچتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہیں کہ یہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے. امام صاحب نے کہا بس بہت کم وقت بچا ہے ظہر کی اذان ہونے میں، تو مجھے تھوڑی سی فرصت دے دو، میں نماز کے لیے تیار ہو جاؤں.
نماز بھی پڑھانی ہے، پھر نماز کے بعد انشاءاللہ ہم یہ کام کر لیں گے۔ تو نوجوان بیان کرتا ہے کہ ہم لوگ جلدی میں تھے تو وہاں سے چلے گئے کہ بعد میں پھر آ کے ہم یہ کام کر لیں گے۔ واپسی میں اتفاق سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس لڑکے کا انتقال ہو گیا، جو اسلام قبول کرنا چاہتا تھا اس کا انتقال ہو گیا روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر۔ اب اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کیا اس شخص کو غسل دیا جائے گا مسلمانوں کی طرح؟ کیا اس شخص کو کفن پہنایا جائے گا مسلمانوں کی طرح؟ کیا اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں نہیں، کیونکہ ظاہری حالت میں یہ شخص مسلمان ابھی نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ مسلمانوں کی قبرستان میں دفن ہونے کے لائق نہیں، اس کو مسلمانوں کی طرح کفن دفن نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں وہ مسلمان نہیں ہے، اب آخرت میں اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا وہ اللہ رب العالمین پر ہم چھوڑیں گے، ہم اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیں گے کہ اللہ رب العالمین آخرت میں اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ لیکن دنیا میں جو ہمیں قرآن و حدیث حکم دیتا ہے کہ انسان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر ہمیں فیصلہ کرنا اور اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، تو اس حساب سے وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ زبان سے ادا کرنا بہت ضروری ہے، انتہائی زیادہ ضروری ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ اور ایمان کا جزء لا ينفك ہے عمل، ایمان کا جزء ہے عمل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ نیک عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ثم استقم، ایمان لے آئے اب اسی پہ جم جاؤ۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے زیادہ آزمائش والی چیز ہوتی ہے وہ اس پہ جم کے رہنا، اور اسی میں انسان کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ تمہاری موت نہ آ جائے۔ موت آنے تک انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اس وقت تک اس پہ ہمیں جم کے رہنا ہے، اسی کو کہتے ہیں استقامت۔ اللہ کے نبی نے ان کو یہی وصیت کی ایمان لاؤ اور اس پہ جم جاؤ۔ آج ہمارے اور آپ میں یہ کمی ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام شروع کرتے ہیں تو بہت زیادہ دن تک نہیں رہ پاتا، ہم خود اس سے اکتا جاتے ہیں، یا دوسروں کے گھٹیا مشوروں کی وجہ سے اکتا جاتے ہیں، یا پھر ہم لان تان کی وجہ سے وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اور آپ کو نیکی پہ جم کے رہنا چاہیے اور اس پہ استقامت اختیار کرنی چاہیے، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو یا دنیا کے کسی عمل کا معاملہ ہو، کاروبار کا بھی معاملہ ہو، اگر آپ اس پہ جم کے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور نفع دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کے حوالے سے کہ 2 ہی رکعت آدمی پڑھے رات میں لیکن لگاتار پڑھے، یہ آدمی اچھا ہے اس آدمی سے جو 8-8 10-10 رکعتیں پڑھتا ہے لیکن ایک دن پڑھتا ہے 4 دن نہیں تہجد پڑھتا ہے، اس سے اچھا ہے وہ آدمی جو صرف 2 پڑھتا ہے لیکن کنٹینیو پڑھتا ہے۔ تو استقامت بہت ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ رب العالمین پر، ہمارا رب ہے اللہ رب العالمین، تو جب ان کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے ان کے پاس اتر کے آتے ہیں اور فرشتے اس آدمی کو بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں لا اللہ تخافو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے آنے والی جو زندگی ہے بڑی مامون ہے، بڑی اچھی زندگی ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرشتہ موت کے وقت ہی استقامت اختیار کرنے والے، صبر کے ساتھ ایمان پر چلنے والے کو بشارت دیتا ہے۔ اور پھر فرشتہ یہ بھی کہتا ولا تحزنوا، غم زدہ بھی نہ ہو، تم نے جو چھوڑا ہے اپنی نسل اور جو دنیا میں چھوڑ کے آئے ہو اس کا بھی اللہ رب العالمین ضامن ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، نہ تمہیں مستقبل کی فکر ہے اور نہ تمہیں اپنے ماضی کی فکر کرنی ہے، خوش ہو جاؤ۔ وابشروا بالجنہ، اور فرشتہ بھی یہ بھی کہتا ہے اللہ کی طرف سے تمہیں جنت کی بشارت ہو، اس جنت کی جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمایا ایمان لاؤ، اس پہ استقامت اختیار کرو، ثابت قدمی اختیار کرو۔ یہ چیز ہمیں پیدا کرنی ہے۔ ہماری عبادتوں میں بھی ثابت قدمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں، سلام پھیرنے کے بعد ہم جو دعا مانگتے ہیں ایک اہم دعا ہے، جب وہ دعا والا درس آئے گا انشاءاللہ اس میں ہم بتائیں گے۔ ہم کہتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے عبادت کی، نماز ختم ہوئی، ہم اللہ سے ترنت دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ میری مدد کر، کس بات میں؟ کہ میں تیرا ذکر کر سکوں۔ اے اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اے اللہ میری مدد کر کہ میں عبادت کو حسین انداز میں، خوبصورت طریقے سے، بہترین طریقے سے ادا کر سکوں۔ یہ ہم اللہ سے اپنی عبادتوں میں اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔
تو ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو ثابت قدمی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اللہ رب العالمین سے جو دعا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر جو اکثر دعا کرتے تھے، وہ دعا تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے رب تم میرے دل کو اپنے دین پہ جما کے رکھ، اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے استقامت کی، ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ ایمان پہ رکھے، ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔